سوار کرو مگر وہ جن کے بارے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہ غرق ہوں گے، گھر والوں کے بارے میں بھی، کہ جن کے بارے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے کہ یہ ڈوبیں گے، کہ ان کو تم سوار نہیں کر سکتے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ مجھ سے خطاب مت کرو، مجھ سے بات مت کرو ظالموں کے بارے میں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا رہ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کا بیٹا ہو کوئی بھی ہو ظالم ہے، کا ظالم کے بارے میں مجھ سے فریاد مت کرو، فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کا بے شک یہ تو غرق ہو کر کے رہیں گے، تو ڈوب کر کے رہیں گے، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر نافرمان ہوگا تو پھر بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ ظالموں کے ساتھ پیسے گا، ظالموں کے ساتھ سزا بھگتے گا۔ فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کا بے شک یہ ڈوب کر کے رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، اور فرمایا کہ جب تو سوار ہو جائے، وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر، فَقُلْ، تو آپ کہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کے کسی حالات میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ پھر اپنی عقل لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس حالات سے نکال دیتا ہے، تو وہ پھر اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میری عقل مندی سے، میری محنت سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالات میں نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے دعا کرا کر کے رہتی دنیا تک کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جب کام ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو کہ یہ سب جو کام ہوا ہے اے اللہ تیرے کرنے سے ہوا ہے، میری عقل مندی، میری کوشش، میری محنت سے کچھ بھی نہیں ہوا، کہ میرے رب کے کرنے سے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فقل، آپ کہیے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، نجانا، جس نے ہم کو نجات عطا فرمائی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ فرمایا وقل، اور آپ کہیے ربی، اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، مجھ میں برکت عطا فرما دیجیے۔ برکت کی دعا آدمی کو کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ برکت کی دعا ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ انزلنی منزلا مبارکا، کہ اے میرے رب مجھ میں برکت عطا فرما دیجیے، وانت خیر المنزلین، اور میں کہ آپ بہتر برکت فرمانے والے ہیں، بہتر برکت نازل فرمانے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور فرمایا کہ بے شک ہم آزمانے والے ہیں، ہم آزماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں کہ لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھی لیا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے آزما سکتا ہے، اور آزمانے پر قادر بھی ہے۔ فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تب پھر ہم نے ان کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد کا دوسری جماعت کو پیدا فرمایا۔ ثم انشأنا، ہم نے پیدا فرمایا، من بعدہم، ان کے بعد، قرن آخرین، دوسری جماعت کو، دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ اس دوسری قوم سے کون مراد ہے؟ قوم عاد یا قوم سمود۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد یا قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور فرمایا کہ ہم نے ان میں یعنی قوم عاد یا قوم سمود میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے وہ رسول قوم ہود، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام، کأن اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو۔ فرمایا وقال الملأ من قومه الذین کفروا، اور جو قوم کے سردار تھے جو کافر تھے، وَكَذَّبُوا، تو انہوں نے کہا، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو۔ جو قوم کے سردار تھے جو کافر تھے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہنا شروع کر دیا کہ آخرت میں کوئی ملاقات نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی کھٹے نہیں ہوں گے، تاکہ اس چیز میں آ رہے ہو، تو انہوں نے آخرت کی ملاقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں حاضر ہونے کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو زبان سے باتیں نکالنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں آرام دے رکھا تھا،
جب آرام میں ہوتا ہے آدمی تو پھر زبان سے ایسی الٹی سیدھی باتیں نکالا کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکثر آدمی پریشانی میں یاد کرتا ہے، خوشی میں تو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں دیکھیں، شادی میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کو ہی بھولتے ہیں، خوشی کا موقع ہے نا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو ہی بھولتے ہیں، اور جب تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشی اور آرام دے رکھا تھا۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو قوم کے سرداروں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری طرح انسان ہی تو ہیں۔ یأکل مما تأکلون منہ، کا اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہی پیتے ہیں جس میں سے تم پیتے ہو۔ کا کھانا تمہارے جیسا، پینا تمہارے جیسا، تو پھر تمہارے جیسا انسان تمہارا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم کے سرداروں نے قوم کو یہ سمجھانا شروع کر دیا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور کہا کہ کیا تم تمہارے جیسے انسان کی بات کو مانو گے؟ کیا تمہیں اپنے جیسے انسان کی کوئی بات مانو گے؟ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تاکہ اگر تم ایسا کرتے تب تو تم نقصان میں ہو جاؤ گے، خسارے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ، اور قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ کیا تم سے انہوں نے، یعنی قوم ہود یا قوم حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا ہے، أَيَعِدُكُمْ، کیا تم سے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ، کہ جب بے شک تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ تم بے شک نکالے جاؤ گے، تم کو نکلنا ہے۔ کیا تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہیہات ہیہات لما توعدون، کا کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے اس کا جو تم سے وعدہ کیا گیا؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، جب نام و نشان مٹ جائے گا، پھر دوبارہ سے کیسے زندہ ہوں گے؟ قوم کے سرداروں نے قوموں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا، ہیہات، تک ایسا نہیں ہو سکتا، کہاں ہو سکتا ہے؟ لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم یہی جئیں گے، یہی مریں گے۔ جیسے ہم آج کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ زندگی یہیں مر کر کے یہیں ختم ہو جانا، باقی آگے کا تو آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے قوم کے سرداروں نے قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، نموت، ہم مریں گے یہیں، ونحیا، اور جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، تاکہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں۔ قوم کے سرداروں نے قوم کو کہا کہ تم فکر مت کرو، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ فَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بات کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا قوم کے سرداروں نے۔ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، اور قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو ان کی بات ماننے والے ہیں، ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ قال، تو پھر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، درخواست کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب آپ میری مدد کیجئے اس کے بارے میں جس کو یہ جھٹلاتے ہیں، کہ یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، کہ آپ میرا بدلہ لے لیجئے ان سے اور میری مدد کر دیجئے۔ قال، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عما قلیل لیصبحن نادمین، کہ بہت تھوڑے دن کی بات ہے کہ یہ صبح صبح اپنی کرتوت پر پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کہ تھوڑے دن رک جاؤ، اس کے بعد صبح صبح ان پر عذاب آئے گا اور یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو صبح چیخ نے ان کو پکڑ لیا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے ان کو خس و خاشاک بنا دیا، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے ایسا ہلاک کیا پوری قوم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو کوڑے کرکٹ کی طرح وہ ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے، کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا کہ دور رہو ظالم قوم سے، دور رہو ظالم قوم سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی صحبت کو دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی ہے عطر والے کی طرح۔ عطر والے کے پاس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں تو خوشبو تو مل ہی جائے گی، سوکھنے کو تو ملے گی۔ کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو کچھ بھی نہیں تو وہاں سے نیکیاں لے کر کے اٹھو گے، اچھی بات لے کر کے اٹھے گے خوشبو والے کی طرح۔ اور کہا کہ برے لوگوں کی طرح بیٹھو گے تو پھر بھٹی کے دھوئیں کی طرح ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو بھٹی کا دھواں تو تمہیں لگے گا، تمہیں کالا کر ہی دے گا۔ کیسی برائی ہے کہ جب برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر اس کی برائی تمہارے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی صحبت کو ہم دیکھ لیں کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، اور اپنے اولادوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی صحبت کہاں ہے۔
نہیں تو پھر ماں باپ بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، پہلے تو خیال رکھا نہیں ہوتا ہے اور پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی اولادوں کا بھی خیال رکھیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری جماعت کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم عاد اور قوم ہود کو بھی، قوم سمود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہلاک کر دیا تو فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو، دوسری جماعت کو پیدا فرمایا۔ ما تسبق من امۃ اجلها، فرمایا کہ وہ آگے بڑھنے والی تھی قوم اپنی مدت سے اور نہ پیچھے ہٹنے والی تھی، نہ آگے بڑھتی تھی قوم اور نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا، تترا لگاتار۔ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ قوم